لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: وأحسن إلى جارك تكن مسلما. أخرجه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه مسلم. وروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ درس حدیث کا طویل وقفے کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے، اور گزشتہ سال مارچ میں آخری درس ہوا تھا. اس کے بعد پھر تالہ بندی شروع ہو گئی، اور تقریباً 11 مہینے مکمل ہونے کے بعد یہ 12ویں مہینے ہم اللہ کی توفیق سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دین کی تمام تر تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور یہاں کہی گئی باتوں کو عمل میں لانے کی اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق اور ہمت ہمیں نصیب فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال حسن معاشرت کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی. معاشرت کا ایک بہت اہم پہلو فضائل کے اعتبار سے یہ ہے. ویسے تو میں نے معاشرت کے سلسلے میں کئی باتیں عرض کیا تھا. حسن معاشرت کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری احادیث پر اور آیات قرآنیہ پر غور کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سمجھ میں آئی جو میں آپ سے نقل کرنے لگا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ نے اس چیز کو غور کیا ہوگا، جب ہم لوگ پاسپورٹ بناتے ہیں تو پاسپورٹ میں ہمارے کاغذات دیکھے جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس ملک کا شہری ہے یا نہیں، سب سے پہلی چیز. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا تعلیم یافتہ ہے، اس کا گریجویشن لیول کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا معاشرے میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے. ایک آدمی ملک کا شہری ہے، یہ بات پروف ہو گئی. اس کے بعد اس کا تعلیمی لیول دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر ہے، MD ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی چیز صحیح ہو گئی. اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ اور ڈھنگ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ کیا ہے.
اگر وہ آدمی اس چیز میں کلیئر نہیں رہا تو اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا. مثال کے طور پر وہ آدمی بہت اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، MD ہے، لیکن اس نے معاشرے میں 2 مرڈر کیے ہوئے ہیں، پاسپورٹ نہیں بنتا اس کو. اسے کہا جاتا ہے پہلے آپ کورٹ سے سرٹیفکیٹ بنا کر لاؤ کہ آپ صحیح آدمی ہیں، اگر تو آپ مجرم ہیں تو آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا، کتنی بھی بڑی مجبوری ہو اس کا پاسپورٹ نہیں بنے گا. ایسے ہی میں نے بے شمار احادیث دیکھا، یہ جو ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں ابو داؤد شریف، تو اس میں 2-4 حدیثیں ایسی پیاری ملی کہ اس سے مجھے یہ بات سمجھنے میں بڑی مدد ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو ایمان والوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فرشتے پوری فہرست دیتے ہیں پیر اور جمعرات، اور کہتے ہیں یا اللہ اس آدمی نے اس ہفتے اتنی تہجدیں پڑھی، اتنی تلاوتیں کی، حج کا موسم تھا حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، روزے بھی رکھے، اتنا صدقہ، اتنا زکوٰۃ، اتنا عطیہ اور اتنا جہاد کیا. اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ اس کا معاشرے میں کیا حال ہے. اللہ، یہ میں بالکل حدیث کے الفاظ بتا. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا اپنے پڑوسی سے یا اپنے رشتہ دار سے یا اپنے بھائی سے بول چال بند ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی عمل قبول نہیں جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لے. کتنے تعجب کی بات. اب میں نے اسی حدیث کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا تاکہ بات اور واضح ہو. تو معاشرے میں ہمارے رویے کو اور ہمارے سلوک کو لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مسجد میں کیے ہوئے اعمال ہیں بہت بڑے اعمال ہیں. اچھا ایک اس سے آگے کی بات، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی یہ فہرست پینڈنگ روم میں ڈال دو، ویٹنگ روم میں، اور اس کو قبولیت کا 1 درجہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر قیامت کے دن کیا ہوتا ہے وہ حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں. وہ آدمی اپنے اعمال کے ساتھ میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بڑے بڑے اعمال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اعمال ایک عمل احد پہاڑ جتنا ہوگا، لیکن معاشرے میں اس کا سلوک اور اس کا رویہ لوگوں سے اچھا نہیں. تو اللہ فرمائیں گے جس کو گالی دی تھی، جس کو تماچا مارا تھا، جس کی غیبت کی تھی، جس پر تہمت لگائی تھی، جس کا مال ہڑپ کیا تھا، اس کو اس کی نیکیاں دینا شروع کرو. اب یہ کتنی عجیب احادیث ہیں. تو معاشرت کے فضائل میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جب تک انسان کی معاشرت اور سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ سلیقہ صحیح نہیں ہے، وہاں تک کہ اس کے مسجد میں کیے جانے والے اعمال یا عبادات کے لائن سے کیے ہوئے اعمال بے وزن ہیں، بے حیثیت ہیں. وہ ویٹنگ روم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو فرماتے ہیں جب تک یہ اپنے بھائی سے سگا بھائی مراد نہیں ہے، معاشرتی بھائی، خاندانی بھائی، چونکہ ہر ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے، جب تک یہ اپنے بھائی سے بول چال شروع نہ کر لے، اپنے رویے کو درست نہ کر لے، اس کا کوئی عمل قبول مت کرو. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. گزشتہ سال معاشرت میں ہمارا عنوان چل رہا تھا پڑوسی. آپ کو یاد ہوگا پڑوسی کے حوالے سے مسلسل 2 دروس ہو بھی چکے تھے جو یوٹیوب پر موجود ہیں، اور اسی کی تاریخ میں نے ملایا تو کل 11 مہینے غیر حاضری کے بعد یہ درس کا سلسلہ ہے. میں زیادہ آج وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ میری بھی برابر تیاری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں مستحضر بھی نہیں ہیں. پڑوسی کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پڑوسی 3 قسم کا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. پہلا پڑوسی وہ ہے جس کے گھر کی دیوار اور ہمارے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، یہ سب سے پہلے پڑوسی ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل پڑوسی یہی ہے.
والجار ذی القربى، ایک دم ملا ہوا، اس کا دروازہ آپ کے دروازے سے اور اس کا مکان آپ کے مکان سے بالکل ملا ہوا ہے، صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے. یہ اصل پڑوسی ہے، اور سب سے زیادہ شریعت میں رشتہ داروں کے بعد اس کا مقام ہے، اس کے حقوق ہیں. اتنے حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث میں نے تلاوت کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا زیادہ مؤکد اور اتنا زیادہ تاکیدی فرمان مجھے ملا ہے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں جبرائیل پڑوسی کے حقوق اور پڑوسی کا حق میراث میں نہ جاری کر دے. اچھا ہوا نہیں ہوا، اگر ہوتا تو پتہ نہیں کتنے حق دب جاتے. اب تو لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، تو پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایمان والا تو بن جاتا ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے فضائل ہیں، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سال سنا دیے تھے. یہاں ہماری بات آ کر ٹھہر گئی تھی کہ ہمارے پڑوسی سے تعلقات خراب کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی تعلیمات دین میں موجود ہونے کے بعد اور موجود ہونے کے باوجود پڑوسی سے وہ تعلقات اور سماج میں وہ سلوک عام نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے. پہلی وجہ پڑوسی سے برا سلوک اور برے تعلقات ہونے کی یہ ہے کہ ناجائز تجاوزات. اب اس کو انگلش میں ہندی میں کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا. ناجائز تجاوزات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مکان کو حد سے آگے بڑھا دینا. یہ بالکل کہیں گے ہاٹ سبب ہے اور ہاٹ ریزن ہے. آپ دیکھو سوسائٹی میں، محلے میں آپ کا گھر 2 بالش 3 بالش اور بعض لوگ پوری سڑک آگے لے لیتے ہیں. ناجائز تجاوزات کا اتنا رواج ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ایک بیان ہے، وہ فرماتے ہیں مسلم علاقوں کی 3 پہچانیں. مسلم علاقوں کی 3 پہچانیں. پہلی پہچان ہے کہ مسلم علاقوں میں دیر گئے رات تک چوراہوں پر نوجوان کھڑے ہوئے آپ کو ملیں گے 12-1 بجے تک. یہ پہلی پہچان ہے. اور دوسری پہچان آپ نے فرمایا کہ مسلم علاقوں میں ناجائز تجاوزات کا یہ حال ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ جنازہ بھی نہیں نکال سکتے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اچھا اس میں ہم کو ہی پریشانی ہے، ہماری ہی زندگی تلے. وہ کوئی آدمی بائک لا کر کھڑا کر دے گا، کوئی گاڑی لا کر کھڑا کر دے گا، اور کوئی اگر زیادہ با اثر رہے گا تو وہ اپنے اثر کا، اپنی دادا گیری کا فائدہ اٹھا کر وہ دیواری اندر لے لے گا. ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا جہاد بھی قبول نہیں جو لوگوں کے راستے روکے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو ناجائز تجاوزات، اچھا یہ ہمارے یہاں مظفر نگر ایک مسلم آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے ہمارے شہر میں. آپ وہاں جا کر دیکھو، نیچے کا راستہ تو صاف ہے لیکن ٹیرس آگے بڑی ہوئی ہے. اور محلے کی یہ حالت ہے کہ ٹیرس ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اور پوری سڑک ماشاءاللہ انہوں نے چھت بنائی ہوئی ہے. یہ مسلم علاقوں کی پہچان ہے، ناجائز تجاوزات. آپ غیر مسلم علاقوں میں جا کر دیکھو، راستے میں ایسا لگتا ہے نا بستر بچھا کر سو جائے آپ. ایک تو وہ راستہ ہے جو بلڈر نے چھوڑا ہوا ہے قانونی اعتبار سے، ایک وہ راستہ ہے جو سوسائٹی کا ہے انہوں نے اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے، ایک وہ راستہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں 1-1 انچ لڑائی، 1-1 انچ جگہ پر لڑائی جھگڑا، چپلوں کا باکس رکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ وہ جو نئے نقشوں میں تعمیرات میں بلڈر نے ڈک کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے نا، ہم نے اس میں بھی اپنے کمرے سرکائے ہوئے. یہ سب حرام ہے. مسجد میں آ کر آپ لوگوں کو دھوکہ دے دو، اللہ کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. اور یاد رکھو انسان کی ہوس کا جہاں تک تعلق ہے نا، اس منہ کی ہوس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز
پوری نہیں کر سکتے. یہ سب حرام ہے. کھل کے یہ جو رواج چلا ہے نا، بالکانی آگے لے لو، اگر بالکانی نہیں لے سکتے تو گرل آگے لے لو، سب گناہ کبیرہ ہے. آپ کے جہاد بھی قبول ہونے والے نہیں ہیں. یہ میں کسی مفتی کا فتویٰ یا ٹائمز آف انڈیا کی نیوز نہیں، یہ میں آپ کو حدیث مبارکہ کے حوالے سے بتا رہا ہوں. آپ کے بس میں آپ عمل کریں تو چاہے، نہیں تو نہیں، مجھے کیا. یہ گندگی مسلم اور یہاں ایک ساتھی تھے پائنر میں، عرفان بھائی، نوجوان لڑکے تھے، وہ ابھی ادھر کھار میں منتقل ہو گئے. تو ان کا جب مکان انہوں نے خریدے تو لے جا کر انہوں نے بتایا مجھے، تو وہ بسم اللہ کے لیے لے گئے تھے، پچھلے سال کی بات ہے. تو کہہ رہے تھے کہ اس سوسائٹی میں غیر مسلموں نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ مسلمان کو نہیں بیچنا. میں کیا کیوں ایسی پالیسی بنائے؟ تو بولے میں جب یہاں آیا تو بڑے مشکلوں سے میں نے یہ مکان خریدا. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں انہوں نے ایسی پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان ایک تو گوشت بھونتے ہیں بقرعید میں، اور دوسرا مسلمان تجاوزات بہت آگے بڑھاتے ہیں. پہلے دن چپل اتارے گا، دوسرے دن چپل کا باکس لا کے رکھے گا، تیسرے دن گھر کے سامنے پارکنگ کر لے گا، اور چوتھے پانچویں دن دیوار آگے بڑھا دے گا. یہ ڈھنگ سلیقہ ہے. میرے عزیزو، ہندوستان دعوت کا میدان ہے. کیا ہے؟ دعوت. اور دعوت زبان سے نہیں ہوتی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے. وہ فرماتے ہیں ایمان والے کی عملی زندگی دعوت ہے، قول کی زندگی دعوت نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والے کی عملی زندگی اصل دعوت ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں یہ سوسائٹی، وہ سوسائٹی، اور پورا ہندوستان غیر مسلموں سے ہمارا اختلاط بہت زیادہ ہے. سعودی عرب میں غیر مسلم ہی نہیں، پاکستان میں غیر مسلم ہی نہیں، اور عرب ملکوں میں غیر مسلم ہی نہیں. برائے نام وہاں عیسائی، اور غیر ملکوں سے گئے ہوئے کمانے کے لیے کچھ ہندو کو یہ عیسائی مل گیا تو مل گیا. ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمارا 85% غیر مسلموں سے سامنا ہے. اگر ہم ان کے سامنے عملی طور پر اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکے تو قیامت کے دن پھنس جائیں گے. باتیں چاہے جتنی اچھی ہو جائیں کہ جی اسلام اچھا ہے مسلمان غلط ہیں. مسلمانوں کا آج کل بدعملی کا ایک بہت پیارا نعرہ ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے ہم کھل کے کہتے ہیں بھائی اسلام کو دیکھو، مسلمان کو مت دیکھو. ارے بھائی کوئی بھی چیز سیمپل دیکھ کر خریدی جاتی ہے، کوئی بھی چیز. اور مسلمان اسلام کا سمپل ہونا چاہیے. صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیسا کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے صحابہ کو ایمان اور اسلام کا سمپل بنا کر پیش کیا اور یہ سبق دیا کہ بعد کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کا نمونہ اور سمپل بن جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو معاشرے میں پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک بہت بڑا سبب ہے ناجائز تجاوزات. جن لوگوں نے ناجائز تجاوزات لیے ہوئے ہیں، چاہے 1 انچ کی جگہ ہو، اور بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی رقت آمیز، درد آمیز حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی 1 بالشت زمین غصب کرے، کتنی؟ 1 بالشت. یہی لفظ ہے، من غصب شبرن. شبر کہتے ہیں یہ بالش. آپ نے فرمایا جس نے کسی کی 1 بالش زمین غصب کیا، ناجائز قبضہ کیا، اللہ 70 زمینیں قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالیں گے. کیا عذاب ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 70 زمینیں گردن میں کیسے ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے تم اپنے اونٹوں کے گردن میں زنجیر ڈالتے ہو تو زنجیر کی کڑیاں رہتی ہے، اللہ 70 زمین کی کڑیاں بنا کر اس کے گردن میں ڈالیں گے اور وہ میدان محشر میں ذلیل ہو رہا ہو. بہت خوفناک احادیث. یہ ساری وعیدیں. تو پہلا سبب ہے ناجائز تجاوزات. دوسرا سبب ہے بدگمانی. بدگمانی ہمارے یہاں عام طور سے پڑوسی سے ہر آدمی ایک دوسرے آدمی سے بدگمان ہے. بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو. بلکہ ایک پڑوس کے موٹیویشن اسپیکر ہیں قاسم علی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو 90% خرابی ہے اس کی وجہ ہی ہے بدگمانی. اور
اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا میں فیصلہ اتارتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ پڑوسی سے اچھا گمان نہیں رکھتے، پڑوسی سے اچھا گمان، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مدرسے میں ذمہ دار تھا، تو میری کچھ نگرانیاں تھی، کچھ خدمات تھی۔ تو وہاں ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ جو دینیات کے مکتب چلتے ہیں، ان مکاتب میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں زیرو کورس پڑھنے کے لیے۔ وہ بچے ایسے رہتے ہیں، ان کی 2 سال 3 سال عمر رہتی ہے۔ تو وہ بچے مدرسے میں آتے ہیں نا، تو مولانا کا چہرہ دیکھ کر ذرا ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کو جینس ٹی شرٹ اور کالر اور ٹائی یا کسی خوبصورت میڈم کی شکل ذہن میں رہتی ہے، اور مولوی لوگ ویسے بھی میڈیا نے آتنکوادی ٹھہرا دیا ہے۔ تو بچہ نا پہلی مرتبہ کسی مولوی سے جب اس کا سامنا ہوتا ہے نا تو ڈرتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اور 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہی کتنا ہے۔ تو زیرو کورس کے بچے مدرسے میں آتے تھے، تو وہ میں نے مدرسے میں ایک مولانا تھے، ان کو ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ آپ صرف زیرو کورس کے بچوں کو پڑھائیں گے، اور میں نے ان کو بول کر رکھا تھا آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جو زیرو کورس کے بچے آ رہے ہیں آپ صرف ان کو سنبھالو کہ یہ رو نہ پائیں، کیونکہ وہ روتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پھر وہ پوٹی بھی کر دیتے ہیں، تو بڑا مدرسے کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں نے ان کو بول کے رکھا تھا آپ شروع کے 6 مہینے بچوں کو کچھ مت پڑھاؤ، صرف لے کر بیٹھو، آپ کو چاکلیٹ دینا ہے اور ان کو لونیاں پڑھ کے سنانا ہے، اگر کوئی سو گیا تو سونے بھی دو۔ تو وہ مدرسے کے استاد بیچارے مولانا بچوں کو الگ الگ ڈھنگ سے بہلاتے تھے، کبھی کچھ بولتے، کبھی کوئی لطیفہ سناتے، کبھی ان کے سامنے لیٹ جاتے، کبھی ہنستے، کبھی دھوم مچاتے۔ ان کا کلاس روم بس ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے اس مسجد کے، اس مدرسے کے ایک ٹرسٹی صاحب کا فون آیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی مغرب میں ہوں، آپ ملی؟ تو مجھ سے ملے اور مل کر کہنے لگے کہ مدرسے میں فلاں مولانا ہے۔ میں نے کہا ہے، تو کہا کہ وہ بچوں سے ان کے گھر کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ اب آپ بدگمانی دیکھو، ایک مولوی کی اوقات کیا ہوتی ہے، 2000-3000 کا مولوی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے کہا ہے، تو کہنے لگے کہ وہ بچوں سے ان کے گھر کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آپ مغرب بعد مدرسے میں تشریف لائیں، ہم بات کریں گے۔ تو میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہم لوگ دفتر میں گئے، وہاں وہ ذمہ دار تشریف لائے، ان کو بلاؤ۔ میں نے مولانا صاحب کو بلایا، تو بلا کر نہ ذمہ داروں نے آستین چڑھا دی اور کہنے لگے تو بچوں سے یہ کیوں پوچھتا ہے کہ تیرے ابا کیا کام کرتے ہیں، تیرے بہن بھائی کتنے ہیں، تم کہاں رہتے ہو؟ تو اب وہ مولوی بھی حق چک، میں بھی حق چک، اور اسٹاف کے دوسرے لوگ بھی حق چک کہ یہ کس طرح کا غصہ ہے۔ اب اچھا ایک دکھ کی بات، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج سننے کا نہیں رہتا، وہ ان کی فیکٹری چلتی ہے، دکان چلتی ہے، تو 10-15 مزدور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، بس ان کا مزاج بولنے کا رہتا ہے۔ آپ کتنا ہی حق بولو، ان کا سننے کا مزاج ہے، بس وہ 4-5 لوگوں کو لے کر گھومتے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں بس اپنی چلاتے ہیں، تو بس بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو جملے کسے نا وہ آج تک مجھے یاد ہے، وہ ٹرسٹی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن بدگمانی کا لیول دیکھو۔ وہ کیا کہہ رہے معلوم؟ تم کو اس کے گھر میں ڈاکہ ڈلوانا ہے، تم کو اس کے گھر میں چوری کروانی ہے، تم کو اس کے باپ کو قتل کروانا ہے، تم کو اس کی ماں کے ساتھ کچھ غلط کرنا ہے۔ بدگمانی کا لیول دیکھو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، بندہ میرے ساتھ برا گمان۔ آپ اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اللہ ہم کو ان کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے حضرت ابو ذر غفاری، ایسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے، تو کوئی معاملہ ہوا
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس معاملے کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو وہاں اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تابعین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تیاری نہیں ہو رہا ہے، اور وہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ جو آدمی اس کا رزق اپنے سر پر لیتا اس کی گردن اڑا دی جاتی، وہ کوئی دیت کا معاملہ تھا، کوئی تفصیلی قصہ ہے، کوئی تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ میں اس معاملے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور حضرت ابو ذر غفاری خاموش بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی اور اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری کے حسن ظن کی وجہ سے نہ ہوتے ہوئے کی ہوتی کر دی۔ جیسے مثال، اور وہ واقعہ اتنا خوفناک ہے، اس کی تفصیل اتنی خوفناک ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں اس مجلس میں شریک کہ ہم کو ایسے لگ رہا تھا کہ ابو ذر کی گردن اب اڑنے والی ہے، وہ دیت کا معاملہ تھا۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اللہ پر اعتماد اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن کی برکت دیکھو کہ اللہ نے نہ ہوتے ہوئے کو ہوتا ہوا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو آپس میں حسن ظن قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بدگمانی کا عام مرض ہے، بدگمانی کا عام مرض ہے۔ اور سورہ حجرات میں ایمان والوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہے، کفر میں نہیں، سورہ حجرات پڑھا کرو، سورہ حجرات کا آخری رکوع بڑا اہم ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی خرابیاں بیان کی، کافروں کی نہیں، بقیہ پورا قرآن جو ہے تو کافروں کی خرابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ حجرات کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں میں جو خرابیاں ہو سکتی ہیں ان کو بیان کرتی ہے۔ سورہ حجرات اللہ نے سب سے پہلی بیماری یہ رکھی ہے ایمان والوں کے تعلق سے کہ ایمان والوں کو سب سے پہلے شیطان بدگمانی کے ذریعے آپس میں لڑاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں سے بدگمانی کرنے سے بچو۔ پڑوسیوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو انتشار ہے، جو بغض اور عداوت کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے آپسی بدگمانی۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پڑوسی ایمان والے ہیں، ان سے پورے احترام اور ادب کے ساتھ درخواست کروں گا آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ کیسا؟ اللہ ہم سب کو آپس میں حسن ظن کی توفیق نصیب فرمائے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، تو میں نے بنیادی کچھ چیزیں بتا دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔